بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمۃ بضعۃ منی. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، سیرت جناب سید عالمیان مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں آپ حضرات نے ان تمام سیرت کے گوشوں کو ملاحظہ فرمایا کہ جن کا تعلق نہ صرف یہ کہ ہم سب کی زندگیوں سے ہے، بلکہ ایک کامیاب زندگی گزارنے والے انسان کے لیے اس سیرت کو اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ جناب سیدہ کی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ اپنی دنیا کو بھی آباد کر سکے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار سکے. جناب سید عالمیان کو اللہ نے جو درجات عطا فرمائے وہ تمام معصومین کے درمیان بالکل مختلف اور بالکل منفرد ہیں. کل تک کی گفتگو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب سید عالمیان نے ہجرت فرمائی، اور اب ہجرت کے بعد کا جو مرحلہ آپ کے سامنے آیا وہ جناب سیدہ کے عقد کا مرحلہ تھا، کہ جس مرحلے میں آپ سبھی نے اس سیرت کو محسوس فرمایا کہ جسے اللہ نے جناب سیدہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. ہمیں بھی اسی سیرت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس قسم کے پروگرام اور اس قسم کے جلسات کا انعقاد کرنا چاہیے. آج اس کے بعد کے مرحلے کی طرف مجھے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کرانا ہے. جناب سیدہ کی حیات طیبہ کے وہ پہلو کہ جو اس مکہ معظمہ میں تھے، ان میں اکثر وہ پہلو سامنے آئے کہ جن میں رسالت مآب کے ساتھ جناب سیدہ کی زندگی گزری ہے، اور جناب سیدہ نے اس زندگی میں کس طرح سے اپنے وقت کی حجت پروردگار کی خدمت کی ہے. وہ مرحلہ آپ کے سامنے آیا تھا. بعد کا مرحلہ اس ولی پروردگار کی زوجیت میں رہتے ہوئے، سرکار امیر المؤمنین کے گھر میں رہتے ہوئے جناب سیدہ نے جو نقوش عصمت چھوڑے ہیں ان کا ایک حصہ کل عرض کیا گیا. اور اس کے بعد کا تیسرا مرحلہ جناب سیدہ کی آغوش میں پروان چڑھنے والے وہ دو شہزادے اور وہ دو شہزادیاں کہ جنہیں جناب سیدہ نے تربیت فرمائی، جن کی اور جن کو اس دنیا کے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دیا. ظاہر ہے
آپ کی حیات طیبہ کا یہ اہم ترین پہلو ہم سب سے اس لیے خاص ربط رکھتا ہے کہ ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں اپنی اولاد سے متعلق تربیت کے پہلوؤں پہ نظر ڈالنی ہے، تاکہ میدان محشر میں پوچھے جانے والے سوالات اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آنے والے وہ تمام سوال کہ جو اللہ ہم سے پوچھنے والا ہے ان کے لیے ہم تیار رہیں۔ جناب سید عالمیان نے اپنے بچوں کی تربیت سے متعلق جن نقوش کو چھوڑا ہے وہ بھی بقیہ تمام سیرت کے پہلوؤں کی طرح سے بالکل منفرد ہیں۔ جناب سیدہ نے اپنے بیٹوں کی جو تربیت فرمائی، ظاہر ہے کہ یہ دو بیٹے وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس روئے زمین پر منصوص من اللہ عصمت کے ساتھ بھیجا ہے، ان کو صاحب منصب قرار دیا ہے، انہیں پروردگار عالم نے معصوم قرار دیا ہے، اور یہ اللہ کی بیان کردہ نص کی بنا پر معصوم ہیں۔ لیکن جن دو شہزادیوں کی تربیت جناب زینب علیہ مقام اور جناب ام کلثوم کی شکل میں جناب سید عالمیان نے فرمائی ہے، یہ دو وہ شہزادیاں ہیں کہ جو یقیناً معصومہ ہیں، اس معنی میں کہ اللہ کی بارگاہ سے صاحب منصب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایسی تربیت پائی اور ایسی بے مثال زندگی گزاری کہ جس زندگی میں عصمت کے وہ پہلو دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں تصور گناہ بھی نہیں پایا جاتا۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ سے آنے والی یہ شخصیتیں جناب سیدہ کی آغوش میں تربیت پانے کی بنا پر وہ بے مثال شخصیت بنی ہیں کہ جن کے لیے واقعات کربلا کے بعد جس موقع پر جناب زینب علیہ مقام کے خطبات کا تذکرہ ہے، وہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جناب زینب علیہ مقام نے جو خطبہ دیا ہے وہ بھی دشمنوں کے مجمع میں، حتیٰ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ خطبہ زینبیہ، یہ جناب زینب علیہ مقام کا خطبہ جو اپنی جگہ پر بے مثال خطبہ ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جناب زینب نے کس آغوش میں تربیت پائی ہے۔ کل جناب سیدہ کا وہ خطبہ کہ جو دربار میں مدینہ طیبہ میں تھا، وہ خطبہ آپ دیکھ لیجئے، اور یہ خطبہ کہ جسے دربار یزید میں آپ کی بیٹی نے دیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، کتنی زیادہ مماثلت دونوں خطبوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ بے خوف ہو کر توحید کا پیغام دنیا والوں کے سامنے پہنچانا، وہ نڈر ہو کر اس بات کا اعلان کرنا کہ تم سب ظالم ہو، تم نے ظلم ڈھایا ہے، اور یہ بات بھی بتا دینا کہ میں یا میرے گھر والے یا میرا بھائی مظلوم، یہ ساری باتیں کہنا یہ اسی کے لیے ممکن ہے کہ جس نے جناب زہرا جیسی عظیم الشان ذات کی آغوش میں پرورش پائی ہو۔ میں آپ کو لے کر چلوں مدینہ طیبہ میں جناب سیدہ کی پرورش کا عالم کیا ہے۔ معمولاً یہ پہلو ہمارے سامنے نہیں آتا، لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 15 ماہ مبارک رمضان کو اس شہزادی کے گھر میں بڑے صاحبزادے تشریف لائے۔ یہ وہ بیٹا ہے کہ جو کائنات کا پہلا وہ منفرد بیٹا کہ جس کے ماں اور باپ دونوں معصوم ہیں، ورنہ ان سے پہلے جتنی بھی شخصیتیں آئی ہیں ضروری نہیں ہے کہ ماں اور باپ دونوں معصوم قرار پائیں۔ جناب عیسیٰ کا درجہ ہے لیکن صرف ماں معصومہ ہیں، بقیہ انبیاء کرام کا درجہ ہے، جناب اسماعیل کا درجہ بہت بلند ہے لیکن صرف والد ماجد ان کے معصوم ہیں۔ یہ پہلا کائنات میں آنے والا شہزادہ ہے جس کے ماں اور باپ دونوں معصوم ہیں، اور پھر ان کے بعد ایک اور بھائی آ رہا ہے کہ جس کے ماں اور باپ معصوم ہوں گے، ورنہ ان دو کے علاوہ اس کائنات میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا ہے۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ اس زمانے میں دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ جس زمانے میں جنگ بدر ہو چکی ہے اور اب حالات پوری طرح سے بدل رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ رسول اللہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ آپ اس منظر میں اس واقعے کو سنیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سیدہ اپنے بیٹے کو سلا رہی ہیں اور اس درمیان جناب سے تربیت آپ ملاحظہ فرمائیں، اور یہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے ہے، ورنہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں ان ساری باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے کہ یہ بیٹا خود صاحب عصمت بیٹا ہے، صاحب منصب بیٹا ہے۔ جناب سیدہ اپنے بیٹے کو سلا رہی ہیں اور آپ کی زبان عطر پہ یہ جملہ ہے کہ اشبہ اباک یا حسن، اے بیٹا آگے بڑے ہو کر اپنے والد کی شبیہ بننا۔ توجہ فرما رہے ہیں، سرکار امیر المؤمنین کے جیسے بننا اے بیٹا حسن، یہ ماں اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہیں۔ دوسرا جملہ، اے میرے بیٹے وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَلِ، ایک دفعہ صلوات بھیج دیں آپ کو۔ فرماتی ہیں وَخْلَعْ عَنِ الْحَقِّ الرَّسَلِ، اس زمانے میں حق یعنی رسالت مآب کو لوگ سازشوں کے ذریعے سے بہت سی رسیوں میں جکڑنا چاہ رہی ہیں۔ اے بیٹا تم اس رسالت کے لیے نگہبان بن جانا۔ اس کے بعد اگلا جملہ وَعْبُدْ رَبَّكَ ذَا الْمِنَنِ، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرنا کہ جس نے اپنی نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا جملہ فرماتی ہیں وَلَا تُعَالِ ذَاتَ الْإِحَنِ، لیکن دیکھو ہرگز ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بغض حسد کینہ پایا جاتا ہے، ایسے افراد کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ جناب سیدہ اپنے بیٹے کو سلاتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اسے کیا سکھانا ہے، تربیت کا وہ انداز اختیار کر رہی ہیں جو دنیا میں بالکل منفرد ہے۔ ہمارے گھرانوں میں تو جب بچے کو جس موقع پہ سلانا ہو کیا کیا نہیں ڈرایا دھمکایا جاتا، سو جاؤ فلاں آ جائے گا، سو جاؤ فلاں تمہارے لیے نقصان پہنچانے کے لیے آ جائے گا۔ نہ جانے ڈر کا ماحول بچے کے دل میں پیدا کر کے جو ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ بڑے ہو کر بھی اسی ڈر کے ماحول میں زندگی گزارتا ہے۔ جناب سیدہ نے اپنے بیٹے کو ان 4 مصروں کے ذریعے سے سلانے کا طریقہ سکھایا تاکہ یہ دنیا سمجھ لے کہ اس کم سنی میں ہونے کے باوجود یہ بچے ساری بات کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں بچے نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے وہاں اچھا یہ توجہ رہے، اسلام کے جتنے بھی قانون ہیں وہ سب عاقلانہ ہیں، کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی عقل کے مطابق نہ ہو۔ ایک بچہ ابھی دنیا میں آیا ہے، اسلام جب یہ قانون دے رہا ہے کہ اس کی ایک کان میں اذان کہی جائے اور اس کے دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، اس کے معنی ہے یہ بچہ دنیا میں آنے کے باوجود ہم آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں سمجھتا۔ اسلام کا قانون بتا رہا ہے کہ ابھی سے اس کی تربیت میں یہ بات ڈال دی جائے کہ تمہیں اللہ کا پرستار بننا ہے، رسول اللہ کی رسالت کو قبول کرنا ہے، امیر المؤمنین کی ولایت کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے۔ اس دنیا میں آنے والے بچے کی تربیت کا یہ انداز اسلام ہمیں دے رہا ہے، اور ہمارا کیا عالم ہے، ذرا سا بچے نے رونا شروع کر دیا، ہم نے ٹی وی آن کر دیا، ٹی وی پہ جو بھی آ رہا ہو اس سے مجھ سے مطلب، بچہ سکون سے لیٹا رہے بس، چاہے ٹی وی پہ اچھا منظر آ رہا ہو، برا منظر آ رہا ہو، ٹی وی پہ میوزک آ رہا ہو نہ آ رہا ہو، مجھ سے مطلب ہی نہیں۔ اور ابھی تو ٹی وی بھی دور ہو گیا، ابھی تو موبائل آ گیا ہے۔ بچے کو سلانے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس موبائل پہ کچھ بھی لگا کر رکھ دیا جائے۔ ہم سمجھتے بچہ کیا سمجھے گا، بچہ کیا سوچ پائے گا، نہیں۔ جناب سیدہ نے اس تربیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بات سکھائی کہ یہ بچہ دنیا میں آنے کے بعد بھی ساری باتوں کو نہ صرف یہ کہ سنتا ہے، سمجھتا بھی ہے۔ ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ نہیں معلوم کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جس موقع پہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں بہت سی باتیں ہم نہیں کہہ سکتے ممبر سے، لیکن اسلام کے جتنے قوانین بچوں سے متعلق ہیں آپ ان پر غور فرمائیں، محسوس ہوگا کہ ساری قوانین کی دنیا میں جتنی رعایتیں اسلام نے رکھی ہیں ان کے معنی ہی یہی ہیں کہ اسلام یہ مانتا ہے کہ یہ بچہ اس کم سنی میں، حتیٰ وہ بچہ جو ماں کے شکم میں ہے، وہ بچہ بھی باہر ہونے والی بہت سی باتوں کو سنتا اور سمجھتا ہے، لہٰذا ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔
موبائل کے اوپر اگر انسان بات کر رہا ہے بچوں کے درمیان، یوں تو ہر موقع پہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ معصیت پروردگار نہ ہو، لیکن اگر بچوں کے سامنے بات کر رہے ہیں تو خاص احتیاط ہونی چاہیے. بچہ تو ماں باپ سے ہی سیکھ رہا ہے. لہٰذا اب جناب سیدہ کے جملے سنیے. فرماتی کہ وَعْبْ اے بیٹا حسن، اشبہ اباک یا حسن، اے بیٹا اپنے والد کے جیسے بن جانا، اور وقت کے رسول کے خاص طور کے اوپر نگہبان بن جانا. فرمایا اپنے پروردگار جس نے نعمتیں دی ہیں اس پروردگار کے عبادت گزار بن جانا، اور کینہ رکھنے والے افراد کے کبھی دوست نہ بننا. مکمل عقیدہ ہے جو جناب سیدہ نے اس امت کو سکھایا کہ اپنے بچوں کو اس عمر میں بھی یہ سکھاؤ. ولایت کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ اور اللہ کی توحید کا عقیدہ، تینوں آ گیا تھا. جب تینوں چیزیں آ گئیں، اللہ کی توحید کو بھی جناب سیدہ نے سکھا دیا، رسالت کا بھی ذکر آ گیا، امامت کا بھی تذکرہ آ گیا، تو پھر یہ چوتھے جملے کی کیا ضرورت تھی کہ وَلَا تُوَالِ ذَا الْإِحَنِ، اے بیٹا جن کے دلوں میں کینہ پایا جاتا ہے ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بنانا، ان کے چاہنے والے نہ بننا. سیدہ اس جملے کی کیا ضرورت ہے؟ شاید شہزادی بتائیں. میں یہی تو سکھانا چاہ رہی ہوں، جتنا تولا ضروری ہے اتنا ہی تبرہ بھی ضروری ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. ہماری زندگیوں میں یہ بیلنس ہونا ہے. وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ، دین کی بنیاد ہی دو چیزیں ہیں. جتنی محبت اتنی ہی نفرت ہوتی ہے دشمنوں کے لیے. اگر نفرت کم ہوئی اس کے معنی محبت میں کمی ہے، اور اگر محبت شدید ہے تو دشمنوں سے اتنی شدید نفرت بھی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا صرف محبت ہو، ممکن نہیں ہے. آپ ایک بچے کو ایک تماچا لگا دے، خدا نہ کرے، اس کی ماں بفر جائے گی، آپ سے جھگڑا کر بیٹھے گی، بلکہ آپ کو مارنے دوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنے بچے سے محبت ہے. اور اگر محبت میں کمی ہوگی تو کبھی وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرے گی. آپ کچھ دنوں کے بعد اس کے دوسرے بچے کو مار دیجئے، نہیں تم نے کیوں میرے بچے کو مارا؟ پتا چل گیا کہ یہ اس کی ماں تو کہلا رہی ہے لیکن یہ سوتیلی ماں ہے. اس لیے کہ اس کا اپنا بچہ ہوتا، حقیقی محبت ہوتی، تو یقیناً یہ ماں اس کے لیے اس طرح سے تڑپتی جس طرح سے اس دن اس کے بچے کو مارا تھا تو وہ بے چین ہو گئی تھی. آپ متوجہ ہوئے؟ جتنی محبت ہوتی ہے اتنی ہی دشمن سے نفرت ہوتی ہے. اور اگر نفرت میں کمی ہے اس کے معنی یہ کہ محبت میں کمی ہے. لہٰذا ہمیں یہ بیلنس رکھنا ہے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں. وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ. جناب سیدہ نے اس عمر میں بچوں کی تربیت کے موقع پر یہ ہمیں سکھایا کہ اس کم سن بچے کے ساتھ بھی تمہارے سلوک میں یہ رعایت ہونی چاہیے کہ اسے کس کا دوست بننا ہے، کس کا دوست نہیں بننا ہے، اس عمر میں سکھاؤ. ہمیں تو اپنی اولاد کے بارے میں بڑے ہو جانے پر بھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ کس کا دوست ہے کس کا دوست نہیں ہے. ارے بڑا ہو گیا، وہ خود سمجھتا ہے، سوجھ بوجھ والا ہو گیا. نہیں، ہمارا ہدایت کرنا وہ ایک الگ ذمہ داری ہے، اور اس کا اس کے مقام عمل میں لے کے آنا یہ الگ مرحلہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے. ہمیں اپنے کام میں کیوں کوتاہی کرنی ہے؟ لہٰذا جناب سیدہ کی سیرت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جناب سیدہ نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ. جناب سیدہ نے اپنے بیٹوں سے متعلق ایک خاص سیرت جو قائم کی ہے وہ جناب سیدہ کا اپنے دونوں بیٹوں کا مسجد بھیجنا، اور مسجد میں رسول اللہ کے بیان میں بیٹھنا، اور پھر ان دونوں شہزادوں کے گھر واپس آنے پر ان دونوں سے یہ بات پوچھنا کہ بتاؤ تمہارے نانا نے ممبر سے کیا بیان کیا. یہ بڑا اہم ہے. نہ اس بیان سے علم میں اضافہ امام حسن امام حسین کے ہو رہا ہے، نہ اس بیان سے جناب سیدہ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ ان معصوم بیٹوں کے لیے مسجد میں نانا کے بیان میں شرکت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے باوجود
سیدہ یہ سیرت قائم کر رہی ہیں تاکہ سیدہ کے چاہنے والوں کے اندر بھی یہ سیرت آ جائے. یہ سیرت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اپنے بچوں کو مسجد سے آشنا کرنا، اپنے بچوں کو مسجد تک لے کر آنا. ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں آتے ہیں؟ کتنے افراد ہیں؟ بھیجنا تو دور کی بات ہے، ہم تو لے کر بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہی آپ حضرات میں کئی دفعہ کہہ چکا، یہی لاک ڈاؤن سے پہلے عالم یہ ہوتا تھا کہ مجلسوں کے موقع پر ممبر سے خطیب کو کہنا پڑتا تھا یہ ممبر کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے باتیں کر رہے ہیں، ان کو ذرا خاموش کر لیے. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ نہ جانے کتنی بار آپ لوگ کو یاد ہوگا. یہ لاک ڈاؤن کے بعد وہ بچے کہاں چلے گئے؟ اب ان مجلسوں میں ممبر کے پاس وہ بچے نہیں دکھائی دیتے. کیوں؟ ہم نے ان بچوں کو موبائل میں مصروف کر کے گھر میں چھوڑ دیا، خود ہم مسجد آ گئے. یہ لاک ڈاؤن کے بعد 4-5 سال کے اندر یہ حال ہوا. اگر 2-4-10 سال 20 سال اور گزر جائیں گے پھر وہ بچے پھر مسجد سے دور رہیں گے یا خود آنے لگ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. ہم تو اب اپنے بچوں کو مسجد اور مجلس میں لانے پر تیار نہیں ہیں. یہ بچے خود سے نہیں آئیں گے، ہمیں لے کے آنا ہے، ہمیں سکھانا ہے. اور پھر ایک بڑا اہم جملہ میں آپ کے ذہنوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. ماں جس موقع کے اوپر بچے گھر واپس پلٹیں، ان بچوں سے جب یہ پوچھ رہی ہیں کہ بتاؤ تمہارے نانا نے مسجد میں کیا بیان دیا، یہ تو جناب سید عالمیان کا درجہ ہے، امام حسن امام حسین کا درجہ ہے، رسول اللہ کا بیان ہے. لیکن آج کے دور میں اگر جناب سیدہ کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے یہ مائیں اپنے بچوں سے پوچھیں کہ بتاؤ مسجد میں کیا بیان کیا گیا، بتاؤ مجلس میں کیا بیان ہوا، اور بچہ آ کر گھر میں بیان دے، تو کم از کم ماں کو اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے کہ اگر بچہ بولنے میں کہیں پر رکے تو ماں اس کو سہارا دے. اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے ماں کو. یہ تربیت جناب سیدہ نے جو ہمیں سکھائی ہے، اس تربیت میں صرف بچوں کی تربیت نہیں ہے، یہ ماں باپ کی بھی تربیت ہو رہی ہے. ہمیں اس معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، یہ جناب سیدہ کی سیرت کا بہترین پہلو ہے. معمولی بات نہیں ہے. یہ جناب سیدہ کی تربیت ہے کہ جس کی بنا پر ظاہر ہے کہ یہ تربیت، پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ شہزادوں کو اس تربیت کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود صاحب عصمت بیٹے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ اس لیے ہے تاکہ یہ قوم سیکھ سکے. یہ امت جو جناب سیدہ کے لیے 20 دن میں مجلسیں کرتی ہے، اسے اس سیرت کی اہمیت کا احساس ہو. ورنہ ہو یہی رہا ہے کہ ہم لوگ جناب سیدہ کی حیات طیبہ کو سننا پسند کرتے ہیں، زندگی میں لانا پسند نہیں کرتے. اور یہ تو ایک عام سا جملہ ہم لوگ کے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جناب سیدہ کی سیرت صرف خواتین کے لیے ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جناب سیدہ کی سیرت کے نقوش تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہیں. ورنہ آخری امام یہ جملہ نہ فرماتے کہ ان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول کی بیٹی کی سیرت بہترین سیرت ہے. یہ جملہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ امام معصوم ہو کر یہ جملہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم بھی جناب سیدہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزار سکیں. خاص طور سے کل جن باتوں کو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل آپ ضرور شرکت کریں. دیکھیں تو کہ جناب سیدہ نے بعد پیغمبر کس طرح سے اس امت کو بیدار کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ذمہ داریاں کس طرح سے پوری کی جاتی ہیں. اس طرف ہم کو لے کے آنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، سمجھنا ہے. آئیے میں لے کے چلوں جناب سیدہ کی سیرت کے وہ پہلو کہ جو واقعی طور کے اوپر ہم سب کے لیے بے مثال ہیں اور جس کے بارے میں ہم سبھی کو غور کرنا چاہیے. جناب سیدہ کی سیرت کا ایک بڑا اہم پہلو ہے جس پر ہم لوگ صبح و شام سننے کے باوجود توجہ نہیں دیتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے کہ تلخ ہو جائے، لیکن آج سن لیجئے. ہمارے یاسین بھائی نے موضوع دیا ہے، اگر موضوع اچھا ہے تو یاسین بھائی کو یقیناً ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پسند آئے گا تو یقیناً پھر مجھے کہہ لیجئے گا. لیکن سن لیجئے، واقعاً بڑا اہم ہے. آپ اگر محسوس فرمائیں، ہم لوگ صبح جناب سیدہ کی سیرت آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم لوگ صبح و شام حدیث قصہ پڑھتی ہیں، اور اس حدیث قصہ کی برکتیں ہماری زندگی میں موجود ہیں.
اور اس کی بنا پہ نہ جانے کتنے بڑے بڑے مسائل ہم اپنی زندگی میں حل کرتے ہیں۔ اس حدیث قصہ میں چند جملے میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ خود متوجہ ہو جائیں کہ سیرت سیدہ کیا ہے۔ جس موقع کے اوپر حدیث قصہ کے جملے ہیں، جس موقع کے اوپر بیٹا آیا، بڑا بیٹا، اس نے سلام کیا، جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے پھل، تم کو بھی سلام۔ یہ جناب سیدہ نے بڑے بیٹے سے فرمایا۔ چھوٹا بیٹا سرکار سید الشہداء ان سے فرماتی وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی۔ اس موقع پہ حضور اکرم نے فرمایا، حضور اکرم فرماتے ہیں امام حسین سے کہ وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی، اے بیٹا تم پر میرا سلام کہ تم میرے حوض کے ذمہ دار ہو۔ پھر اس کے بعد جب امام حسین گھر میں آئے، جناب سیدہ فرماتی جواب میں وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ اس موقع کے اوپر رسول اللہ نے جواب میں فرمایا وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی، اے میرے بیٹے، اے امت کی میں شفاعت کرنے والے۔ اس کے بعد جب امیر المؤمنین تشریف لائے، اس امیر المؤمنین نے جناب سیدہ سے کیا جملہ فرمایا؟ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ پر میرا سلام۔ امیر المؤمنین چاہتے نام لے سکتے تھے، یہ احترام بڑا اہم ہے۔ اب جواب سلام سنیں، جناب سیدہ فرماتی وعلیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین۔ سب سے زیادہ محترم جب کسی کو سمجھا جاتا تھا تو اس زمانے میں بیٹے کے ذریعے سے، کنیت کے ذریعے پکارا جاتا تھا۔ امیر المؤمنین کا نام لینے کے بجائے جناب سیدہ نے کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا ابا الحسن، اے امام حسن کے والد، آپ پر میرا سلام۔ ویا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ پر میرا سلام۔ ایک زوجہ کا اپنے شوہر سے گفتگو کرنا، ایک شوہر کا اپنی زوجہ سے گفتگو کرنا ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے طریقہ کا۔ آپ جملہ سنیں، اس کے بعد جناب سیدہ آگے بڑھیں۔ جناب سرکار امیر المؤمنین جب پہنچے رسالت مآب کے پاس، رسالت مآب کو سلام کیا، فرمایا وعلیک السلام یا اخی، حضور اکرم جواب دیتے میرے بھائی تم پہ بھی سلام۔ ویا وصی، اے میرے وصی تم پر میرا سلام۔ وخلیفتی، اے میرے خلیفہ تم پر میرا سلام۔ وصاحب لوائی، اے میرے علمدار تم پر میرا سلام۔ یہ ہے خطاب کا انداز۔ سرکار رسالت مآب عمر میں بھی بڑے ہیں، درجے میں بھی بڑے ہیں، اس کے باوجود اپنے سے چھوٹے سے اس احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ ہمارے وہاں تو کوئی احترام کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو چھوٹا ہے تو پھر تو بالکل ہی چھوٹا ہے، اس کے احترام کی کیا ضرورت ہے؟ اور بڑا ہے اور اگر قریبی ہے تو بھی اس کی بھی احترام کی ضرورت نہیں ہے۔ کون رسول اللہ سے اتنا قریب ہے جتنے امیر المؤمنین قریب ہیں؟ رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو پالا بھی ہے، رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو بچپن سے اپنے ساتھ رکھا ہے، رسول اللہ کے لیے امیر المؤمنین داماد بھی ہیں، رسول اللہ کے لیے امیر المؤمنین بھائی بھی ہیں۔ ان سارے رشتوں کے باوجود اگر خطاب کر رہے ہیں اس احترام کے ساتھ۔ اس کے بعد جناب سیدہ پہنچی اپنے بابا کے پاس، جناب سیدہ فرماتی ہے السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ۔ صرف ابتاہ نہیں کہا، یا رسول اللہ بھی کہا، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام، یہ احترام ہے۔ اور اس موقع کے اوپر رسول اللہ نے بھی جواب میں صرف ایک جملہ نہیں فرمایا، فرماتے وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی، اے بیٹی، اے میرا ٹکڑا، تم پر بھی میرا سلام، یہ احترام ہے۔ اگر واقعی طور کے اوپر جناب سیدہ کی حیات طیبہ سے سامنے والے کے احترام کا یہ درس ہم نے لے لیا، اس سے بڑا کوئی جناب سیدہ سے عقیدت کا پہلو نہیں ہو سکتا۔ عجیب انداز ہے، بیٹوں سے اس محبت کے ساتھ گفتگو، شوہر سے اس محبت کے ساتھ گفتگو، بابا سے اس محبت کے ساتھ سلام کرنا، یہ ایک عجیب پہلو ہے جو جناب سیدہ کی حیات طیبہ ہی میں نہیں ہے، ان سب کی زندگیوں میں ہے۔
ہمارے وہاں تو ایک بچے سے پوچھئے تمہارے والد کا نام، اسے جھٹ سے نام لے لیا۔ یہ ہم نے جو انگریزی کلچر اپنی زندگی میں اختیار کیا، بڑے نقصانات ہیں۔ بھائی اس بچے کو سکھائیے کہ تمہیں اپنے والد کا نام لینا ہے، کم از کم شروع میں کچھ تو احترام کے ساتھ لگائے، بعد میں کچھ تو احترام، مثلا فلاں صاحب ہی کہہ دے، مثلا جناب فلاں ہی کہہ دے، نہیں، اس نے نام دھڑ سے لیا۔ کیوں؟ اس نے انگلش کلچر سیکھ لیا ہے۔ آپ چلے جائیے، آپ ایران عراق میں جا کے دیکھ لیجئے، اگر یہی بیٹا جب اپنے باپ کا نام لیتا ہے، آغا لفظ کہہ کر نام لیتا ہے، کیا مجال جو کوئی بچہ اپنے باپ کا نام لے لے۔ یہ احترام ہے، ہم نہیں سکھا پائے ان بچوں کو۔ ہم تو اتنے زیادہ گرویدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے اگر کسی کلچر میں گیا، وہاں پر اگر کہہ دیے کہ الگ، اپنے کلچر میں بھی آپ کسی بچے کو بلا کر پوچھ لیے تمہارے والد کا نام، فوراً والد کا نام لے لے گا۔ ہمیں اس احترام کو کم از کم اپنے گھر میں تو رکھنا ہے۔ باقی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس بچے کی زبان پر آج باپ کا نام اس طرح سے آ رہا ہے، کیا وہ بچہ کل اس کلچر کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد والد کو وہ عزت دے پائے گا؟ البتہ میں عرض کر دوں، خاص انداز ہے ایرانیوں کا، والد کے لیے جب استعمال کریں گے تو کس طرح سے آغا کہیں گے، بقیہ کے لیے جب استعمال کریں گے تو کس طرح آغا کریں گے، ان کا اپنا کلچر ہے، لیکن بہترین کلچر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام کے زیر سایہ انسان زندگی، حتیٰ عراقیوں میں بھی یہی ہے، عراقی بھی اپنے والد کے نام سے پہلے کچھ نہ کچھ محترمانہ کلمہ ضرور کہتی ہیں۔ مثلا اگر سید ہے تو لفظ سید ضرور لگائیں گے تاکہ پتہ چلے محترمانہ طور پہ ہم نے نام لیا ہے۔ یہ احترام ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ جناب سیدہ کی حیات طیبہ کا یہ پہلو ہم سب کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس لیے بھی اس کی اہمیت ہے کہ اس کی بنا پر ہم سب جناب سیدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ شب جمعہ جناب سیدہ مصلی پہ تشریف فرما ہے۔ عالم یہ ہے کہ جناب سیدہ نے دعائیں کرنی شروع کی، بیٹا بغل میں بیٹھا ہے، ماں کی دعا پر آمین کہنے والا بیٹا اس انتظار میں ہے کہ جناب سیدہ سب کی دعائیں کر چکیں گی، اب ہمارے لیے بھی دعا ہوگی۔ البتہ یہ سب صرف ہم سب کی تربیت کے پہلو ہیں۔ ظاہری طور پر یہ ماں اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہے، لیکن حقیقی طور پر یہ جناب سیدہ امت کی تربیت کر رہی ہیں۔ بیٹوں کو اس تربیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بیٹا اس انتظار میں رات بھر بیٹھا کہ شاید اب ہمارے حق میں بھی دعا ہو جائے۔ صبح کا وقت قریب آ چکا ہے، مادر گرامی نے جب اپنی بقیہ نمازیں پڑھنی شروع کی، بیٹے نے اچانک پوچھ لیا کہ مادر گرامی سب کے لیے دعا، سارے محلے والے پڑوسیوں کے لیے دعا کر لیا، ہمارے لیے بھی دعا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی اس کے بعد ہمارے گھر والے۔ یہ ہے تربیت۔ جب ہمارے مزاج میں یہ بات آ جائے گی کہ ہم دوسروں کے حق میں دعا کرنے لگیں گے، اچھا پھر یہی بات اگر ہم اپنی زندگی میں لے کے آ جائیں تو پھر ہماری دعاؤں کا کیا ہوگا؟ ہماری دعائیں کہاں رہ جائیں گی؟ ہم کو اللہ سے مثلا گھر چاہیے ہے، ہم نے تو پڑوسیوں کے لیے دعا کی، ہم کو کہاں گھر ملا؟ ہم کو مثال کے طور پہ اولاد چاہیے ہے، ہم نے تو پڑوسیوں کے لیے دعا کی، ہم کو کہاں اولاد ملی؟ توجہ ہے نہیں؟ بڑا بہترین نسخہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو دوسرے کے حق میں غائبانہ طور پر بغیر اسے بتائے ہوئے دعا کرتا ہے، اللہ اس مومن کے حق میں اس کی دعا کو تو قبول کرتا ہی ہے، اس کے خود کے لیے 70 برابر دعا قبول کر لیتا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، اگر ہم نے کسی کے لیے 100 اسکوائر فٹ گھر کے لیے دعا کر دیا غائبانہ طور پر، ہمیں کتنا ملے گا؟ 100 نہیں ملے گا، 700 ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ فائدہ کب ہوا؟ اپنے لیے گھر مانگنے میں فائدہ تھا یا دوسروں کے لیے گھر مانگنے میں فائدہ تھا؟ یہ توجہ رہے۔ اگر واقعی طور پر دوسروں کے حق میں غائبانہ طور پہ ہم نے دعا کرنا شروع کر دیا، اللہ ان ساری دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول کرتا ہے۔ بڑا آسان نسخہ ہے۔ اپنی جیسی مشکل والے کسی مرد مومن کو تلاش کر لیجئے، نماز شب میں اس کے لیے آپ دعا کرنے لگ جائیے، اللہ اس کو بھی دے گا، آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ بڑا آسان ہے۔
ہم اس میدان میں نہیں قدم رکھنا پسند کرتے. جناب سیدہ کی تربیت کا یہ پہلو، سیرت کا یہ پہلو بہترین پہلو ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. آئیے میں جلدی اس لیے کہ وقت میرا اس مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی باتوں کو آج کی گفتگو میں سمیٹنا ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جناب سید عالمیان کی تربیت کا عالم مصائب نہیں پڑھا ہوں، لیکن یہ جملہ کہنا ضروری ہے. تربیت کا عالم آپ ملاحظہ فرمائیں، یہی کوفہ ہے. سرکار امیر المؤمنین سن 36 ہجری قمری میں سرزمین کوفہ تشریف لائے ہیں. جناب سیدہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری قمری میں. پورے 25 سال گزر چکے ہیں امیر المؤمنین کوفہ تشریف لائے ہیں. 3637 میں 25-26 سال گزر چکے ہیں. امیر المؤمنین اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے. آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ کی بڑی بیٹی جناب زینب اولیاء مقام اپنے حجرے میں درس دے رہی ہیں اس کوفے کی عورتوں کو. ساری عورتیں جمع ہیں اور جناب زینب اولیاء مقام ان کے درمیان درس تفسیر کہہ رہی ہیں. امیر المؤمنین حجرے کے دروازے کے باہر ٹھہرے، کچھ دیر تک کھڑے رہے، اس کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. بیٹی کو پتہ چل گیا کہ بابا گھر میں آ چکے ہیں. جناب زینب اولیاء مقام نے درس مکمل کیا، آئیں اپنے بابا کی خدمت میں حاضر ہوئیں. امیر المؤمنین نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا سینے سے لگا لیا اور جملہ فرمایا کہ بیٹی، تمہاری جیسی ذات کو قرآن کی تفسیر کہنے کا حق ہے. یہ جملہ کس نے کہا ہے؟ سب سے عظیم مفسر قرآن نے کہا. امیر المؤمنین سے بڑا کوئی مفسر قرآن نہیں ہے. جب امیر المؤمنین یہ سند دے رہے ہیں اس کے معنی یہ کہ واقعاً جناب زینب اولیاء مقام سے بہتر کوئی خاتون درس قرآن نہیں کہہ سکتی ہے. اور اب جناب امیر المؤمنین نے جملہ فرمایا کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے جن کوفے کی، میں مصائب نہیں پڑھا ہوں لیکن یہ جملہ تربیت کا لہٰذا میں عرض کر رہا ہوں، جن کوفے کی عورتوں کے درمیان تم نے آج درس تفسیر کہا ہے، تمہیں پتہ ہے کہ ایک دن تم انہی کوفے کی عورتوں کے بیچ اسیر ہو کے آؤ گی. بیٹی نے کیا جواب دیا سنیں گے؟ بیٹی کہتی ہے بابا مجھے پتہ ہے. اچھا تمہیں، اچھا امیر المومنین کو پتہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ بات سامنے آنی ہے. تمہیں پتہ ہے بیٹا؟ کہاں مجھے پتہ. کس نے بتایا؟ کہ میری مادر گرامی نے میں اپنی شہادت سے پہلے سارے واقعات کربلا مجھے بتائے تھے. کتنے سال پہلے؟ اس واقعے کے، یہ جو خود بیان ہے شہزادی کا، اس واقعے سے 25 سال پہلے کم از کم جناب زینب سے ان کی ماں نے آئندہ آنے والی مشکلات کی خبر دی تھی. اور واقعی طور کے اوپر تو بعد سیدہ 50 سال کے بعد واقعات رونما ہوئے ہیں. واقعات کربلا سن 60-61 ہجری کا واقعہ ہے. 50 سال کے بعد جو واقعات رونما ہونے ہیں، ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت کے موقع پر ساری باتیں بتا دی. یہ ہماری زندگیوں کے لیے درس ہے. ہمیں اپنے بچوں کو مستقبل کی مشکلات کے لیے تیار کرنا چاہیے. صرف آسائشوں میں بچوں کو رکھ کر ہمیں نہیں تربیت کرنی ہے، بچوں کو مستقبل کے مسائل سے بھی آمادگی کرنے کے لیے ان کو بتانے کی ضرورت ہے. عجیب مرحلہ یہ جناب سیدہ کی تربیت ہے کہ جو اولاد سے متعلق بالکل منفرد ہے. میں جلدی اپنے مراحل کو طے کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سیدہ کا عالم یہ ہے کہ اسی گھر میں موجود ہیں. بچوں کی تربیت کیا ہے سنیں آپ. جناب سیدہ کے یہ بیٹے دونوں بیمار ہوئے، بخار کے عالم میں ہیں، اور شہزادی دو عالم نے ان دونوں بیٹوں کی صحت کے لیے بابا کے کہنے پر روزہ نذر کیا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن بات آ گئی ہے تربیت کے حوالے سے، لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں. جناب سیدہ نے نذر کیا 3 دن روزہ رکھنے کے لیے کہ اگر بیٹوں کو صحت ملے گی ہم کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے. جناب سیدہ کی نذر، بچوں کو صحت ملی. نتیجہ یہ ہے کہ اب اس گھر میں امیر المؤمنین نے بھی روزہ رکھا، جناب سیدہ نے بھی روزہ رکھا، خود گھر کی کنیز فضہ نے بھی روزہ رکھا، اور ان 2 شہزادوں نے بھی روزہ رکھا کہ جن کی صحت کے لیے روزہ نذر کیا گیا تھا.
انہوں نے تو نظر نہیں کیا تھا۔ یہ ہے ماں باپ کی تربیت۔ جب ماں اور باپ کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو بچے بھی انہی کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہمارے وہاں جس موقع کے اوپر بچے صحت پا جائیں، خدا نہ کرے بیمار بچہ، کچھ دنوں کے بعد جب صحت ملی تو اب کیا ہوتا ہے؟ مقوی غذائیں کھلائی جائیں، اچھے سے اچھے کیپسول کھلائے جائیں، اچھی سے اچھی دوائیں دی جائیں۔ کیوں؟ تاکہ انہیں صحت مل جائے۔ ہم اپنے بچوں کو زیادہ کھلا کر مزید صحت مند بناتے ہیں، اور بیت سیدہ کے بچے روزہ رکھ کے صحت پاتے ہیں۔ یہ عجیب ہے۔ ہم جسموں کو غذا کے ذریعے سے صحت دیتے ہیں، وہاں بچے روحانی طور پہ غذا حاصل کر کے اپنے جسموں کو صحت دیتے ہیں۔ یہ تربیت ہے جناب سیدہ کی۔ اور جس موقع کے اوپر یہی پورا واقعہ چونکہ آپ کی نگاہوں میں، لہٰذا چونکہ تربیتی جو پہلو ہیں ان کی طرف میں متوجہ کراتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ اب جب جناب سیدہ کے گھر کے دروازے پر آنے والا فقیر آ رہا ہے، جو 3 قسم کے ہیں۔ ایک دن آنے والا کون ہے؟ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے دن آنے والا مسکین ہے، دوسرے دن آنے والا یتیم ہے، تیسرے دن آنے والا اسیر ہے۔ آنے والا ایک ہے، دسترخوان پر بیٹھنے والی شخصیتیں 5 ہیں۔ سرکار امیر المومنین جناب سیدہ، جناب فضہ، امام حسن، امام 5 شخصیتیں ہیں۔ اگر کھانا دینا ہی تھا تو خود امیر المومنین کا کھانا چلا جاتا، بس کافی تھا۔ نہیں، جناب سیدہ نے بھی دیا، جناب سیدہ نے دے دیا تھا، تو فضہ کے کھانے کی کیا ضرورت، وہ بھی کھانا جائے گا۔ اور اب ان 2 شہزادوں کی غذا بھی جا رہی ہے کہ جو بیماری سے اٹھ کے آئی ہیں، ان کی غذا بھی دی جا رہی ہے۔ یہاں پر ایک جملہ میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آنے والا ایک ہے، غذا دینے والے 5 ہیں۔ نہ لینے والا انکار کر رہا ہے کہ مجھے اتنی غذا نہیں چاہیے۔ اس زمانے میں تو فریج کا تصور نہیں تھا کہ ریا کے وہ رکھ دے گا، مثلا 2 دن کھا لے گا رکھ کے، تو نہیں ہوگا نا۔ ایک آدمی 5 آدمی کی غذا کھانے کے لیے 5 وقت کی ضرورت ہے۔ 5 وقت کے معنی یہ کہ 2 دن ہو جائیں گے، یہی تو ہوگا نا۔ ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں میں۔ 5 وقت کھانے کے معنی یہ ہے کہ 2 دن کی ضرورت پڑے گی۔ نہیں کہتا کہ نہیں مجھے اتنے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ غذا جب ایک آدمی کے ہاتھ میں پہنچی ہے تو آئی تو 5 شخصیتوں کے پاس سے ہے، لیکن وہ ایک آدمی کی غذا کے برابر ہے۔ نہیں، شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے۔ جتنی مقدار میں عام دنیا کا ایک آدمی غذا استعمال کرتا ہے، یہ اہل بیت اطہار ہے کہ اتنی غذا کو 5 آدمی مل کر استعمال کرتے ہیں۔ اتنا کم دنیا سے لیتی ہیں یہ اہل بیت اطہار، اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دینے پہ تیار ہے۔ یہ تربیتی انداز ہے۔ اور پھر آئیے میں آپ کو لے کے چلوں جناب سیدہ کی حیات طیبہ کے وہ نقوش کے جو حقیقتاً بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ جناب سیدہ، ظاہر ہے کہ مدینہ طیبہ میں شادی کے بعد کے واقعات، ان میں سے ایک واقعہ اور میں عرض کر دوں، اس لیے کہ بعض شبہات بعض ذہنوں میں ہیں اس سے متعلق، جو بڑا معتبر واقعہ ہے، بعض ذہن متوجہ نہیں ہیں، لہٰذا اس واقعے سے متعلق بعض شبہات ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ معتبر واقعہ کہ سرکار رسالت مآب کے پاس اس مدینے کے رہنے والے یہودیوں میں سے ایک یہودی نے یہ کہا کہ میری بیٹی کا عقد ہے، اپنی بیٹی کو آپ بھیج دیجئے گا۔ رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے میں نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا ہے، شادی کر دی ہے، اختیار اب اسے ہے، وہ چاہے تو جائے، نہ چاہے تو نہ جائے۔ یہ جملہ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نبی کو لوگوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ اختیار ہے۔ اور یہاں تو رسول اللہ کی اپنی بیٹی کا مسئلہ ہے، نہیں، یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے۔ شادی کر دینے کے بعد بیٹی کا اختیار اس کے شوہر کے پاس ہوتا ہے، انہیں اپنی زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے۔ حضور اکرم نے یہ پیغام جناب سیدہ تک پہنچایا۔ میں جلدی علی واقعہ عرض کر رہا ہوں، البتہ ہمارے درمیان اس واقعے کے آخر میں جو باتیں نقل کی گئی ہیں ہماری بعض کتابوں میں، وہ واقعات کی دنیا میں نہیں ہیں۔ جناب سیدہ اس بزم میں آئیں
جناب سیدہ نے اس بزم میں جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کی بارگاہ سے لباس آیا، عطر آیا، حتیٰ بعض روایتوں میں ہے کہ جناب سیدہ کے لیے زیورات آئے اور ان سبھی کو پہن کر جناب سیدہ اس بزم میں پہنچی، وہاں پر سب بے ہوش ہو گئیں، اور جب بقیہ کو ہوش آیا تو پتہ یہ چلا کہ دلہن دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ جناب سیدہ نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور اب جناب سیدہ کی نماز مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہی دلہن جو دنیا سے چلی گئی تھی وہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جناب سیدہ کے وجود کی برکت تو ملاحظہ فرمائے کہ جب جناب سیدہ اس بزم میں تشریف لائی تھی، اکیلی توحید کی مبلغہ بن کے آئی تھیں۔ اب جب جناب سیدہ اس بزم سے نکل رہی ہیں، ساری یہودی عورتیں اسلام لے آئی ہیں، ساری یہودی عورتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ پھر میں عرض کر دوں کہ یہاں سے واقعہ مکمل ہوا، لیکن اب جو ہمارے ہندوستان کی بعض کتابوں میں اس میں اضافات ہیں وہ واقعے کا حصہ نہیں ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ جو بعد کا ٹکڑا جوڑ دیا گیا اس کا بعض لوگوں نے انکار کرنے کے لیے پورے واقعے کا انکار کر دیا، اور بعض اتنے زیادہ شدید ہو گئے کہ انہوں نے شروع کے واقعے کی حقیقت کی بنا پر بعد کے جوڑے گئے ٹکڑے کو بھی قبول کر لیا۔ دونوں طرف افراد تفرید ہو گئی۔ جو صحیح واقعہ ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے۔ میں اسی لیے بارہا کہہ چکا ہوں، یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے، اور جس کو حوالہ چاہیے میں حوالہ بھی اس کو دے دوں گا، لیکن اتنا ہی واقعہ پڑھیے کہ جتنا واقعہ ہماری معتبر کتاب میں موجود ہے۔ جو اضافات ہیں ان اضافات سے محفوظ رکھا جائے کہ وہ جس نے واقعہ سننے سے انکار کر دیا، معاذ اللہ جناب سیدہ نے اس کا گھر جلا دیا، نہیں، یہ نہیں ہے اس واقعے میں کہیں بھی۔ ہمیں اس سے گریز کرنا ہے، وہ واقعہ اس کا جز نہیں ہے۔ جناب سیدہ جیسی کریمہ، جناب سیدہ جیسے رحمت للعالمین کی بیٹی، ان کے سلسلے میں یہ تصور نامناسب ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں جناب سیدہ کی حیات طیبہ کا وہ اہم پہلو کہ جہاں پر اب جناب، چونکہ میں جلدی آپ کو اس مرحلے تک لے کر آ رہا ہوں تاکہ کل کی آخری مجلس سے پہلے تک بات آج کی مکمل ہو جائے۔ وہ آخری دن ہیں جب اس مدینہ طیبہ میں جناب رسول اللہ اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ وہ سال ہے کہ جو سال بڑا اہم تھا، یہ 2 سال آخر کے بلکہ 3 سال بڑے اہم تھے، اس لیے کہ فتح مکہ بھی ہے آخری سال میں، اور اس فتح مکہ میں جناب سیدہ شریک ہوئی ہیں۔ وہ تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ رسول اللہ کے ساتھ جناب سیدہ بھی فتح مکہ میں آئی ہیں اور مکہ معظمہ تشریف لائی ہیں۔ اسی مکہ معظمہ کو جناب سیدہ کے لیے جائے ولادت قرار پانے کا شرف ملا ہے، اور اس مکے جناب سیدہ تشریف لا رہی ہیں۔ وہ بڑا باعظمت موقع ہے، لیکن اب وقت نہیں ہے، اور اسی کے اگلے سال کا واقعہ کہ جناب رسالت مآب اس آئے تطہیر میں جمع ہوئے ہیں، اور جہاں جناب سیدہ کے بیت الشرف میں یہ آئے تطہیر جو حدیث قصہ واقعے کی شکل میں ہے، یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور اسی کے جسٹ اگلے دن وہ عظیم الشان واقعہ ہے کہ جو ہمارے درمیان عید مباہلہ کا واقعہ ہے۔ جب گھر میں آئے تطہیر نازل ہو رہی تھی تو جناب سیدہ کی ذات کے ذریعے سے اللہ نے تمام اہل بیت اطہار کا تعارف کرایا۔ جب میدان مباہلہ کی طرف یہ اہل بیت اطہار کا کارواں بڑھ رہا ہے، اس موقع کے اوپر درمیان میں سیدہ ہیں، آگے رسالت، پیچھے امامت ہے، یعنی اس کے معنی ہے جب گھر میں ہوتی ہیں تو مرکز طہارت قرار پاتی ہیں، جب میدان مباہلہ کے لیے نکلتی ہیں تو مرکز صداقت بن جاتی ہیں۔ اور اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو واقعاً تربیتی پہلو ہے، جناب سیدہ رسالت مآب اس میدان مباہلہ میں داخل ہو رہے ہیں، اچانک رسول اللہ رکے، اور رک کر آپ اپنی جگہ سے گھومیں، اور گھوم کر آپ نے ایک جملہ فرمایا۔ آپ بتائیں یہ جملہ کس سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں؟ اگر امام حسین سے کہنا تھا تو آپ کے ذہنوں میں ہے ترتیب کہ خود امام حسین آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے شانے پر ہیں، آپ ان سے چاہیں تو گفتگو کر سکتے ہیں، گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر امام حسن سے کہنا ہے تو انگلی تھامے ساتھ میں چل رہے ہیں، گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، ذرا سا رخ کریں امام حسن سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر امیر المؤمنین سے کہنا ہے تو صرف گھومنا نہیں ہے بلکہ پیچھے کی طرف آنا ہوگا، اس لیے کہ درمیان میں جناب سیدہ ہیں۔ گھوم کر رسول اللہ جب کوئی جملہ کہیں گے تو خطاب کس سے ہوگا؟ خطاب اسی ذات سے ہوگا کہ جن کی طرف چہرہ ہے۔ رسول اللہ نے گھوم کر جملہ سنیے، رسول اللہ گھومے اور گھوم کر اچانک یہ جملہ فرماتی ہیں کہ اذا دعوت فامن، میں میدان مباہلہ میں جس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو میری دعا کے بعد آمین کہہ دینا۔ غور فرمایا آپ نے، کائنات میں سب سے عظیم ذات پیغمبر ہے، لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ جناب سیدہ رسالت مآب کی دعا پر آمین کہہ دیں۔ جب دعائے پیغمبر آمین سیدہ کے بغیر بارگاہ پروردگار میں نہیں پہنچتی ہے تو یہ عام انسانوں کی دعا سیدہ کے بغیر کیسے پہنچ جائے گی؟ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں سیدہ کو واسطہ قرار دینا چاہیے۔ جناب سیدہ کی وہ سیرت کا آخری آج کی گفتگو کا پہلو میں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ جناب سیدہ اس واقعہ غدیر میں موجود ہیں، جناب سیدہ واقعہ غدیر کے گواہوں میں ہیں، اور اس کو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ کل مجھے اس جملے کے ذریعے سے استفادہ کرنا ہے۔ جناب سیدہ نے واقعات غدیر کا بارہا تذکرہ کیا اور یہ کہتے ہوئے کہ میں موجود تھی اور واقعہ غدیر رونما ہوا۔ جناب سیدہ اس پورے واقعے میں ابتدا سے موجود ہیں۔ رسول اللہ نکلے ہیں مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کے لیے، جناب سیدہ ساتھ میں ہیں، امیر المؤمنین باہر ہیں، یمن میں ہیں، وہاں سے تشریف لائے ہیں، جناب سیدہ اپنے بابا کے ساتھ گئی ہیں۔ واقعات غدیر میں جناب سیدہ کی شرکت بتا رہی ہے کہ جب اعلان ولایت ہو تو سیدہ بھی وہاں پر موجود ہوں، گواہوں کے طور پر سیدہ کو اللہ نے اس واقعہ غدیر میں شامل کیا ہے۔ لیکن ہاں، بس میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا، سیدہ نے بار بار واقعات غدیر کا ذکر کیا، حتیٰ جس موقع کے اوپر اسی مدینے کی عورتیں جناب سیدہ کی عیادت کرنے آئیں، اس موقع پر بھی سیدہ نے یہی فرمایا تھا کہ تمہارے مردوں نے غدیر کو بھلا دیا ہے۔ سیدہ اس لیے ناراض ہیں، ان سارے مدینے کے مردوں سے اس لیے ناراض ہے سیدہ کہ ان سب نے غدیر کو بھلا دیا۔ سیدہ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، بڑا سخت مرحلہ تھا کہ لوگ واقعات غدیر کو بھلا کر غیروں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین جناب سیدہ کے شوہر ہیں اور شوہر کی بیعت نہیں کی، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بعد پیغمبر یہ قوم گمراہ ہو رہی ہے، سیدہ دیکھ رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، اور یہ امت نہیں سمجھ رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے جو مرکز ہدایت ہیں جناب سیدہ، ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ جب انسان لوگوں کو بھٹکتا ہوا، گمراہیوں میں ڈوبتا ہوا دیکھے، اس کے اندر یہ بے چینی ہونی چاہیے، گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ ہم سوچتے مجھ سے کیا مطلب، ہونے جانے تو ان کو، اگر وہ جا رہے بھٹک، ہم سے کیا مطلب۔ سیدہ بھی یہ سوچ سکتی تھی، میرا کیا نقصان ہے۔ اچھا، واقعی طور کے اوپر سارا مدینہ مومن ہو جاتا، سیدہ کا کوئی فائدہ نہیں تھا ظاہری طور پر، اور سارا مدینہ مومن نہیں بن پایا، سیدہ کا کیا نقصان ہوا۔ مسئلہ شخصی فائدے اور نقصان کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان ہدایت سے کتنا قریب ہے اور ہدایت سے کتنا دور ہوا۔ ہم جو اپنے کو معمولاً یہ کہہ کر بچا لے جاتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، ہمارا کیا تعلق، ہمارا کیا رشتہ، ہم کیوں لوگوں کی نگاہ میں برے بنے، یہ بڑا خطرناک نظریہ ہوتا ہے۔ لیکن ہاں، اسی مدینے میں جناب سیدہ نے لوگوں کے دروازوں تک جا جا کے امیر المؤمنین کی ولایت کو سمجھایا، بلایا کہ آؤ امیر المؤمنین کی حمایت میں گھروں سے نکلو، لیکن کوئی نکلنے پہ تیار نہیں ہوا۔ کیا مظلومیت تھی سیدہ کی،
یہی مسجد پیغمبر میں سارے مسلمانوں نے دیکھا تھا کہ جب سیدہ آ جاتی تھیں پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ آج سیدہ انہی انصار و اصحاب پیغمبر کے گھروں کے دروازے پہ آئی ہیں، بعض اپنے گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیا مظلومیت تھی سیدہ! ان مظلومیتوں کے ساتھ جناب سیدہ نے یہ وقت بڑی تکلیف میں گزارا ہے۔ اور میں ایک اذیت جناب سیدہ کی عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ اسی تہران میں بڑے اچھے خطیب ہیں آغا انصاریان، ان کی کلپس بھی موجود ہیں، ان کی تقریریں بھی موجود ہیں، جو حضرات فارسی زبان جانتے ہیں وہ سن سکتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں اسی تہران میں ایک مجلس میں جس موقع پر میں نے جناب سیدہ کی بہت سی مصیبتوں کا ذکر کیا، انہی کے درمیان جناب سیدہ کے پہلو کے شکستہ ہونے کا بھی ذکر کیا۔ ان کا بیان کہ میں مجلس مکمل کرنے کے بعد اپنے حجرے میں آ کے بیٹھ گیا، جو حجرہ تھا خطبہ کے لیے عام طور پہ ہوتا ہے، کہ اس موقع پر میرے پاس ایک جوان کو لے کر بقیہ منتظمین آئے کہ آغا مجلس کے بعد نوحہ ہوا، لیکن یہ جوان پھر بھی روتا رہا، حتیٰ اب تو نظر کا موقع آ گیا ہے پھر بھی یہ رو رہا ہے، آپ اس کو سمجھائیے، اتنا زیادہ گریہ کر رہا ہے۔ آغا انصاریان نے پوچھا کہ اس جوان سے بتاؤ بیٹا کیا ہو گیا، کیوں اتنا رو رہے ہو؟ سنیں گے آپ جواب۔ وہ کہتا ہے کہ آغا میں ڈاکٹر ہوں اور میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ جس انسان کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے سیدھا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں یہی سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ سیدہ بعد پیغمبر 75 یا 95 دن تک باحیات رہی، سیدہ نے کیسے وقت گزارا ہوگا، سیدہ کیسے سانس لیتی ہوں گی، سیدہ نے کیسے اپنی زندگی کے یہ لمحات گزارے ہوں گے۔ ہاں اس کو خبر نہ تھی کہ سیدہ جس موقع کے اوپر مدینہ طیبہ میں گھر سے نکلتی تھی سیدہ کی کمر جھک چکی تھی، سیدہ کا عالم یہ تھا کہ جب زمین پہ بیٹھتی تھی سیدہ کا سر زمین سے لگنے لگتا تھا، اس کو یہ خبر نہیں تھی کہ سیدہ جب چلتی تھی دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی، نہ جانے کن مصیبتوں کے ساتھ کن مشقتوں کے ساتھ سیدہ نے یہ دن گزارے ہیں۔ لیکن ہاں تاریخ میں یہ جملہ لکھا کہ ایک وہ دن بھی آیا کہ اب سیدہ نے اپنے دست سے مبارک سے پورے گھر کو آمادہ کیا، پورا گھر صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، اپنے ہاتھوں سے کپڑے تیار کیے، اور یہ جملہ کہتی جا رہی تھی اسماء میں ساری تیاریاں مکمل کر چکی ہوں، جب میرے دونوں بیٹے حسن و حسین گھر میں آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا اور اس کے بعد میری شہادت کی خبر دینا۔ سیدہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کم سنی میں بھوکے رہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہادت کی خبر ملنے کے بعد کوئی ان بچوں کے کھانے کے لیے متوجہ نہ ہو پائے۔ سیدہ اتنا برداشت نہیں کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا اے شہزادی، مدینے میں بچوں کا اتنا خیال ہے، ذرا میدان کربلا میں آ کر دیکھیے وہ 4 سالہ بچی جس نے 7 محرم سے پانی نہیں پیا ہے، عالم یہ ہے کہ روز عاشورہ بھی پانی نہیں ملا ہے، نہیں معلوم شب میں جس موقع پہ پانی آیا اس بچی کو پانی ملا یا نہیں ملا۔ بس ایک جملہ مصائب کا کہہ کے بات مکمل کرنا ہے، لیکن اب یہی بچی جس موقع کے اوپر قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، راستے میں یہ دیکھا ظالم شمر ہے جو سب کو پانی پلا رہا ہے، اپنی پھوپھی سے اجازت لے کے ننھی سی بچی نے آگے کہا اے شمر مجھے بھی پانی پلا دے، لیکن سنو گے عزادارو، ننھی بچی پیچھے پیچھے چل رہی ہے، شمر آگے آگے چل رہا ہے، سارے انسانوں کو پانی پلا دیا گیا، سارے جانوروں کو پانی پلا دیا، لیکن اب جو مشکیزہ میں پانی بچا تھا، ننھی بچی کی نگاہوں کے سامنے مشکیزے کے دہانے کو کھولا، پانی زمین پہ بہا دیا، ننھی سی بچی کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، آواز بلند ہوئی اے سکینہ، ساری دنیا کو پانی مل جائے لیکن حسین کے بچوں کو پانی نہیں۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما، پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو بیمار ہیں جناب سیدہ کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما، پروردگار جنت البقیع کو آباد فرما، اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما، پروردگار ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں جناب سیدہ کی محبت اور ولایت کو قرار فرما، جناب سیدہ کے دشمنوں کی نفرت کو بھی ہمارے اور ہماری نسلوں کے دلوں میں قرار فرما، پروردگار اس دنیا میں جناب سیدہ کی بارگاہ کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔